کی اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور مجموعی طور پر قرآن کریم کی 29ویں سورت میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 44 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ مورخین اور مصرفین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد المالک یا عبد الاعلیٰ تھا، اور نوح علیہ السلام کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سال ہر سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر نوحہ و گریا کرتے رہے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا، آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان اور ہر چرند پرند کے ایک ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار ہوئے تھے ہلاک ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی حالات زندگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھول پھلی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف وہ ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پڑی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ تم کیسے نبی بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس نے تمہیں نبی بنایا اور ہم تمہیں نبی سمجھے؟ اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا اور کہا، تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کوئی 9.5 سال تک اپنی قوم میں وعظ و تبلیغ کی کوشش کی، وہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ نوح علیہ السلام وعظ فرماتے تو ان کا مذاق مستی میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ ان کی کوئی آواز کان میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ کشتی نوح۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، تانے کس رہے تھے کہ کل تک تبلیغ کر رہے تھے، آج بڑے ہی بن گئے۔ کبھی کہتے کہ کشتی تو بنا رہے ہو، لیکن دریا کہاں سے لاؤ گے کشتی چلانے کے لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لائے، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ قوم نوح پر عذاب۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوت پھوٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، آپ جائیں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ،
تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد: حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے: حام، سام، یاسف۔ مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسلیں انسانی کی بازگشت ان تینوں فرزندوں کی طرف سے ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتا ہے، دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو شرق اوسط اور مشرق کے قریب کے علاقوں میں رہتا ہے، اور یاسف کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے۔ مزار نوح: آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے متعلق آذربائیجان میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اگرچہ قبر نوح کے مقام کے متعلق کئی روایات ہیں۔ طوفان نوح تمام کرۂ ارض پر آیا تھا یا خاص خطے پر؟ قدیم ماہر فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا بلکہ ایک خاص خطے تک محدود تھا، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا۔ زمین پر ایسے متعدد طوفان آئے جن میں سے یہ ایک تھا۔ عرب جہاں قوم نوح آباد تھی، اس سرزمین کے علاوہ بھی بہت سے مقامات ہیں۔ بلند پہاڑ پر ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن سے متعلق علم طبقیات یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان بات کو دیکھتے ہوئے اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ طوفان تمام کرۂ ارض پر آیا۔ جودی پہاڑی: قرآن کریم کے مطابق کشتی نوح جودی پہاڑی پر آ کر ٹھہری تھی۔ جودی پہاڑی مشرقی ترکی میں واقع برف سے ڈھکی ایک چوٹی ہے، آرمینیا کی سرحد سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نوح کی کشتی جودی پہاڑی پر آ کر ٹھہر گئی۔ 1977 میں ترکی کے اس پہاڑ پر کچھ مہم جوؤں نے اس کشتی کو دریافت کیا۔ اخبارات میں اس کی تصاویریں شائع ہوئیں تو یہودیوں، عیسائیوں اور مولودین کے درمیان ایک نئی بحث چھڑ گئی اور روشن خیالوں نے اس پر 4 بڑے اعتراضات اٹھائے۔ یہودی اور نصاری اس کا جواب نہ دے سکے، مگر قربان جائیں کہ قرآن مجید میں ان کے تمام اعتراضات کا جواب پہلے سے موجود ہے۔ پہلا اعتراض: بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال قبل مسیح ایسی عظیم الشان کشتی بنانا کیسے ممکن ہوا جو اتنا وزن اٹھا کر لمبے عرصے تک سمندروں میں سفر کرتی رہی؟ تو جواب آیا: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَالدَّسْرِ، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا۔ تحقیق کے بعد اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے۔ کیلوں اور تختوں کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا۔ اللہ جل شان نے نوح علیہ السلام کو اس کا علم عطا فرمایا۔ دوسرا اعتراض: اس زمانے میں اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جا سکتی ہے جس میں دنیا بھر کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوئے؟ تو قرآن پاک کی آیت نمبر 3 سورہ ہود میں ارشاد ہوا: یہاں تک کہ جب کہ ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لے، اور اپنے گھر والوں کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے، یعنی یہ کشتی کوئی عام کشتی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی کشتی تھی۔ یہ کشتی 3 منزل ہے اور بہت لمبی چوڑی۔ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے ہیں۔ 25,000 جانوروں کی گنجائش موجود ہے، اس لیے اتنے جانوروں کا سما جانا بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض: اتنی بڑی کشتی اتنے عظیم الطوفان میں بغیر لنگر کے کیسے تیر سکتی ہے؟ تو سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوا: نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے، اس کا نام چلنا اور ٹھہرنا ہے، یعنی میرا رب بڑی بخشش اور بڑا رحم والا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری، اس کے نیچے وادی میں چٹانوں کے نیچے بڑے بڑے لنگر دریافت ہوئے، وہ اس کشتی کے لنگر تھے۔ چوتھا اعتراض: ایک لکڑی کی کشتی اتنے لمبے عرصے تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر کیسے باقی رہی؟ تو سورہ قمر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا: اور ہم نے اسے اہل دنیا کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے اس پوری پہاڑی سلسلے میں صرف ایک پہاڑ کی چوٹی پر برف ہے جہاں یہ کشتی ہے۔ برف کی وجہ سے یہ کشتی محفوظ ہے۔